خوش آمدید ناظرین، ہم سب کے رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک سے پہلے حضرت بات ہو رہی تھی آپ سے ہی، اور پھر اس کے بعد ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی جاوید قادر صاحب سے۔ تو حضرت بات ہو رہی تھی شدت غم کی وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی اموات جو پچھلے سال بھی ہوئی، اور اس کا پیمانہ کیسے دیکھنا چاہیے، کس طریقے سے، مطلب کہاں تک، کس حد تک اگر وہ روزہ توڑنے والی بات جاری تھی ہماری؟ جی ہم نے ابتداء میں عرض کر دیا تھا کہ روزہ توڑنا یہ اس شخص کے لیے جائز ہوگا کہ جس کو یہ اندازہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اگر میں نے روزے کو جاری رکھا تو میری جان پہ بن جائے گی۔ مثلا اگر وہ بیمار ہے اور گرمی کی شدت، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا ہیٹ اسٹروک کے سبب کسی بھی بنا پر اس کو دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے فوراً، تو اب اس کے لیے دوا استعمال کرنا جائز ہوگا، روزہ توڑ سکتا ہے وہ۔ یا کوئی نارملی بندہ ہے لیکن اس نے کوئی شدید محنت کر لی، ویسے رمضان میں شدید محنت والا کام کرنے سے بچنا چاہیے کہ جس کے سبب روزہ گزارنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن بہرحال اگر کسی مجبوری کی بنا پر یا روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کر لے اور طبیعت بگڑ گئی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی بالکل شریعت کی جانب سے اجازت ہوگی۔ حضرت ہم اپنے پیٹرن سے تھوڑا سا دور کی طرف چلے گئے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جب سوال یہاں سے اس طرف ٹرن ہو ہی گیا تو میں ذرا سے ایک اور بھی واضح چاہوں گا کہ جو حضرات کیا کہتے ہیں سفر کے اندر ہوتے ہیں اور سفر کے اندر روزے جو چھوڑنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا مستفیض فرما دیجیے۔ بالکل اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ تم میں سے جو کتنا حالت لمبا سفر یا کتنا؟ جی میں سفر کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں شریعت میں سفر، تو سفر سے مراد ہے تقریباً 92 کلومیٹرز۔ جب کوئی جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنے شہر کی حدود سے باہر ہو جائے، تو جیسے ہی اپنے شہر کی حدود سے باہر ہو اور اس کا ارادہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہو، تو یہ درمیان میں جب تک یہ وہاں تک نہیں پہنچتا اور یہ درمیان میں ہے تو یہ مسافر تصور کیا جائے گا۔ اور جب اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس نے جانا ہے، اگر وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، اس صورت میں بھی یہ مسافر ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر 15 دن کی نیت کر لے تو یہ وہاں پہ مقیم کہلائے گا، مسافرت کے احکامات اس سے ختم ہو جائیں گے۔ بس تھوڑا سا اور سوال کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو، تاکہ اچھی طریقے سے کیا کہتے ہیں تمام چیزوں کو سمجھ لیں۔ 92 آپ نے کہا حضرت، اگر 80 تک کا وہ ہو، 85 تک کا وہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں نہیں، اس صورت میں اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے اور اس کا ارادہ 92 کلومیٹر سے کم کا ہے تو اس حالت میں یہ مسافر شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوران سفر بھی اور وہاں پہنچ کر بھی یہ مسافر نہیں ہوگا، بلکہ اسے مقیم ہی کے احکامات میں رکھا جائے گا اور اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافرت کی بنا پر اگر یہ تصور کرے کہ میں مسافر بن گیا تو شریعت اسے مسافر نہیں مانتی۔ 92 لازمی ہے، کم از کم 92 اگر مثال کلومیٹر کے طور پہ وہ 90 تک پہنچ گیا، 85 88 تک، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے میرے وہ سارے ناظرین اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ 92 کلومیٹرز کی شریعت نے حد بیان کی ہے کہ جب بندہ اس تک اور اس سے زائد جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ 80 پر جا کر کسی جگہ پہ وہ رک جاتا ہے یا 84 پر رک جاتا ہے، لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال 92 سے کم ہوگا تو وہ مسافر تصور نہیں کیا جائے گا، 92 پر ہی جا کر وہ مسافر ہوگا۔ حضرت بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے دین کو بھی ایک مذاق کے حوالے سے لے لیتے ہیں، ان ناظرین کو بھی ضرور بتا دیجیے۔ وہ تو کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل، زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں روزے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس سفر کے اندر بہت سی چیزیں یہ کر رہے ہوتے ہیں جو سفر کی حالت میں نہیں کی جاتی۔ سفر کی حالت میں انسان کو گھر کا کھانا میسر نہیں ہوتا، وہ اسٹیشن پر بنا ہوا 2 نمبر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، سفر میں اسے آسائشیں نہیں ملتی، سفر میں آرام چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیسا سفر ہے زندگی کا جس کو سفر کا نام دیا جاتا ہے؟ تمام آسائشات کی زندگی کی حاصل کر رہا ہے، جہاں پر نماز کی باری آئے، عبادت کی باری ہے، حج روزہ زکوٰۃ کی باری آئے تو کہتا ہے بھائی میں تو ایک مسافر، اور مسافر پر ان چیزوں میں تخفیف کر دی گئی۔ تخفیف ضرور ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ مسافر کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے حالت مسافرت میں ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ روزہ نہ رکھو اور اس کو گناہ گار کہہ دے گی، نہیں، اگر عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے تو بالکل اسے اس پہ ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بالخصوص کچھ کتابیں پڑھ کر یا ویسٹرن سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو کہا جاتا ہے، تو میں نے آپ کو ابتداء ہی ایک چپتا ہوا جملہ کہا ایسے افراد کے لیے کہ وہ دیگر چیزوں میں مسافرت
کا اپنے آپ کو جو ہے مسافر تصور نہیں کرتے، بالخصوص عبادت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، تو بھائی اور چیزوں کے اندر بھی آپ مسافر مانیں. گھر کے اندر آ کے شور کیوں مچاتے ہیں زوجہ سے کہ آج تم نے کیا بنا لیا، ٹھنڈا کھانا دے دیا، اگر کپڑے نہ مل سکیں، بوٹ پالش نہ ہو سکیں یا دیگر ضروریات پوری نہ ہو سکیں تو یہ شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مسافر کو تو ان چیزوں کے بارے میں شور شرابہ کرنے کا ویسے ہی حق نہیں ہوتا. اگر اسٹیشن پر کھڑے ہو کر وہ کہے کہ تم نے اس میں مجھے کھانا کیسا دیا ہے، ٹھنڈا کھانا دیا ہے، تو اسے لڑنے میں لگے گا تو گاڑی چھوڑ کے چلی جائے گی اسے، پھر گاڑی آگے ہوگی اور یہ گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے وہ سفر الگ ہے، اور اس کو جو ہم نے اپنی مجازی زبان کے اندر سفر کا نام دے دیا، فقط یہ بچنے کے لیے ایک شیطان کا ہیلا اور نفس کا ایک مکر ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ دیں گے، ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ میں تو زندگی تھی اور زندگی ایک سفر ہے، لہٰذا میں نے نہ روزے رکھے نہ میں نے نمازیں پڑھی. تو اس وقت بتائیے ہمارے پاس وہ کون سی ایسی چیز آ جائے گی کہ ہم یہ ہیلا پیش کریں اور یہ ہیلا مقبول ہو جائے. وہاں پر تو حکم ہوگا تو یہ ہیلے بہانے دنیا میں کر کے اپنے آپ کو عبادت سے دور کرتا رہا. اگر اللہ ناراض ہوا تو ایسا نہ ہو فرشتوں کو حکم ہو کہ اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو، تو اس وقت پھر ہمارا کیا حال ہوگا. تو دونوں جہتوں سے ضرور سوچنا چاہیے. اسی پہ ایک اور بات اور کھل گئی میرے ذہن میں، ایک اور بھی سوال آ گیا. وہی آپ نے بولا کہ ویسٹرن ٹائپ کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اس میں وجہ ہے، کیونکہ میری بھی کچھ ملاقاتیں ایسی ہوئی تو وہ بھی اسی حوالے سے گفتگو کرتے تھے کہ سفر ہے، زندگی سفر ہے اور یہ ہو. اگر اس ملک سے باہر ملک میں ہے تو اس کے حوالے سے کیا روزوں کی بارے میں کہیں گے؟ دیکھیے اگر کوئی شخص اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک منتقل ہو جائے تو یقیناً یہ سفر 92 کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ ہوگا. ممکن ہے سینکڑوں میل، ممکن ہے ہزاروں میل کا سفر بن جائے. اب یہ جس شہر میں جاتا ہے، یہ جس ملک میں جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے وہاں پر یہ درمیان میں تو مسافر رہے گا، اور جب وہاں پہنچ جائے، مثلا دبئی کوئی جا رہا ہے، اب دیکھیں گے اس کی وہاں پر پہنچ کر کتنے دن ٹھہرنے کی نیت ہے. اگر 15 دن سے کم ٹھہرنا چاہتا ہے تو یہ مسافر ہے، اور اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو اب اسے مقیم تصور کیا جائے گا، اور اس پر مقیم کے احکام لاگو ہوں گے. پوری نماز پڑھے گا. یہ رہ گئی بات روزہ چھوڑنے کی، تو یہی عرض کیا جائے گا کہ اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنا چاہتا ہے، لیکن جب کسی مقام پر پہنچ جائے اور اس کو تمام سہولیات بھی میسر ہوں تو پھر وہاں پہ روزے کو نہ چھوڑے، بلکہ وہاں پہ روزہ رکھنا چاہیے. ایک اور بات میرے ذہن کے اندر آ گئی اسی حوالے سے. اگر مثال کے طور پہ دبئی کے اندر جا رہا ہے، اگر وہ دبئی کے اندر اور ایک دبئی سے شارجہ کی طرف جاتا ہے، شارجہ سے ابو دھابی کی طرف جاتا ہے، 4 دن ادھر رکتا ہے، 4 دن ادھر رکتا ہے، 3 دن ادھر رکھتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اگر یہ پاکستان کا رہائشی اور دبئی، شارجہ، ابو دھابی کہیں پہ بھی جا رہی ہے بزنس کے سلسلے میں، تو چونکہ اس کا کہیں پر بھی اسٹے 15 دن نہیں ہے، لہٰذا اسے ان تمام مقامات پر مسافر ہی تصور کیا جائے گا. دبئی پہنچا 3 دن رکا، شارجہ جا کے 4 دن رکا، تو یہ تمام وقت اس کا حالت مسافرت میں گزرے گا اور اس پر مسافر والے احکامات لگیں گے. مثال کے طور پہ اگر وہ دبئی میں 15 دن رکا اور 15 دن کے بعد 16ویں 17ویں دن وہاں چلا گیا، کیا کہتے ہیں، شارجہ چلا گیا، پھر ابو دھابی چلا گیا، تو اس کے بارے میں کیا؟ اب اگر دبئی یہ پہنچتے ہی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے 15 دن رکنا ہے، تو اس پر سارے احکامات اب مقیم کے لگیں گے، یعنی مسافرت اس کی حالت اس کی ختم ہو گئی. لیکن جیسے ہی اب یہ شارجہ کا ارادہ کرتا ہے اور درمیان میں 92 کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے تو راستے میں تو یہ مسافر رہے گا. شارجہ پہنچ کر ابھی اپنی نیت پہ غور کرے، اس کی 15 دن کی نیت ہے یا کم کی. اگر وہاں پہ بھی 15 دن ٹھہرنا چاہتا ہے تو پھر یہ مقیم تصور کیا جائے گا، مقیم ہے. اور اگر 15 دن سے کم ہے تو پھر یہ مسافر شمار کیا بہت جائے شکریہ گا. حضرت، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ جیسے بات کھلتی جا رہی تھی تاکہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہو، بہت سارے بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی ہے اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے سب چیز سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم اپنے سوالوں کو اس طریقے سے کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی سمجھ سکے، اور بڑے سے بڑا اگر سمجھ چکا ہے تو اس کو اور اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کرے. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں. جاوید قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے، آپ 2-4 اشعار ہمیں ضرور پیش کیجیے، پھر اس کے بعد ہم حضرت سے بات کرتے ہیں. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو
کاسا دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا کریم آقا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم آقا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے گداؤ آنسو بہا کے مانگو گداؤ آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے گداؤ آنسو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا سبحان اللہ جاوید قادری صاحب سبحان اللہ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم ویسٹرن بات کرتے کرتے آگے کی طرف نکل گئے لیکن جبکہ ہمارا عشرِ مغفرت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی تھی تو آپ عشرِ مغفرت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو مستفیض فرما رہے تھے اور مغفرت کے مفہوم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو یہ عشرِ مغفرت ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ دیکھیے مغفرت کا عشرہ ہی نہیں بلکہ ہماری ہر سانس یہ ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے اور بالخصوص ہر آتی ہوئی سانس اور جب یہ نکلتی ہے تو جاتی ہوئی سانس یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو اس لیے کہ میں جا تو رہی ہوں لیکن میرے بعد اگلی سانس تمہیں ملے گی یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو اس عشرہ مغفرت کا بالخصوص پیغام یہ ہے کہ رمضان میں بندہ جہاں نیکیوں کی کثرت کر رہا ہے نمبر ایک نیکیوں پر نازا نہ ہو اس نیکی کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے کہ مولا اس کو قبول فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما. دوسرا میرے سابقہ گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہو اپنی رحمت کے صدقے اس کی بخشش فرما دے. تو بالخصوص یہ ہے پیغام
اب یہ بات رہ گئی کہ بخشش کس طرح ہونی چاہیے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ رب کی بارگاہ میں بخشش کس طرح مانگنی چاہیے. بالکل. تو ہمارے ہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی غلط بات ہو جائے یا ان کے سامنے کچھ غلط کہہ دیا جائے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. بعض کی یہ عادت ہوتی ہے، بعض اسے اپنی روٹین کے طور پر استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے معانی اور مفاہیم سے آگاہ اور آشنا نہیں ہوتے. بہت جامع بات ہو رہی ہے اور بہت اچھی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ہمیں خوشبو آ رہی ہے کھانا پکنے کی اور بڑا لذیذ کھانا تیار ہو رہا ہے. تو آج دیکھتے ہیں ہمارے کوکنگ سیگمنٹ میں کیا تیار ہو رہا ہے. ہم چلتے ہیں کوکنگ سیگمنٹ کی طرف.